اور ایک طرف رکھا جائے اور اللہ کی وحدانیت کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو اللہ کی وحدانیت بڑی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت بڑی نعمت ہے۔ تو جو اللہ کی وحدانیت ہم کو ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے پاس اس حالت میں آیا تھا لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے قربانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز بھی کر رہے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ بعینی ہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کے اندر متنبی کیا ہے، 18 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے سورہ انعام کے اندر، اللہ رب العالمین فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ رب العالمین نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر ان نبی کے ذات سے بھی شرک کا صدور ہو جائے تو ان کا بھی سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہمارے نبی جو سید الانبیاء والرسل ہیں، شافع مشفع میدان محشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے لو اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر تیری ذات سے بھی شرک کا صدور ہو جائے، اے نبی اگر تم بھی شرک کر لو تو تیرا بھی عمل کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں شرک سے بچائے، ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم کو زندگی میں شرک سے بچائے، ہم کو زندگی میں کیا کرے؟ شرک سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی کا شرک کرنے والا نہیں تھا، خالص اللہ کی بات کرنے والا تھا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والا تھا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، تو اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطا کا، غلطی کا، لغزش کا، بھول کا، نسیان کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ ان انسان ہو مرکب من الخطأ و نسیان، ہم انسان ہیں، انسان کی ذات سے خطا کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے اس کی مذمت نہیں بیان فرمائی ہے۔ انسان سے غلطی کا ہونا یہ عام بات ہے، بس معصوم وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک معصوم قرار دیا ہے، جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہے۔ لیکن انسان اگر ہے تو انسان سے غلطی کا صدور ہونا یہ عام بات ہے۔ لیکن دو چیزیں انسان کے لیے خرابی ہے اگر غلطی کر رہا ہے تو، مصر اور مسرور۔ مصر اور مسرور، مصر سمجھ میں آ گئی؟ بار بار کر رہا ہے، مصر یعنی کر رہا ہے اور اس میں مصر ہے، اصرار ہے، تو چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر شراب پی رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کیا، کالا دھبا پڑ گیا، پھر تیسرا گناہ کیا، کالا دھبا پڑ گیا، چوتھا گناہ کیا، کالا دھبا پڑ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورا دل اس کا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ پورا دن کیا ہوتا ہے؟ پورا دل اس کا جو ہارڈ ہے، جو نفس ہے، جو قلب ہے، جو افئدہ ہے، وہ کالا پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات کھٹکتی ہے کہ آج جائے نماز پڑھ لیں، کل جائے نماز پڑھ لیں، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر رک جاتے، شیطان آ کے اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جو کالا دھبا بٹ گیا ہے، وہ کالا دھبا اس شیطان اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے، شیطان آنے ہی نہیں دیتا اس کو مسیح طرف۔ من کرتا ہے لیکن پھر من کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ من کرتا ہے جائے اللہ رب العالمین کی بات کریں، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کی بات کے بارے میں سوچتا ہے شیطان اس کے اوپر روک لگا دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے نفس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو جیسے گرہن لگتا ہے کہ نہیں؟ سورج کو بھی گرہن لگتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، ایک لوہا ہے
لوہے کو اگر ہم باہر چھوڑ دیے تو لوہے کو باہر چھوڑنے کی وجہ سے اس میں زنگ لگتا ہے، بارش کی وجہ سے یا دھوپ وغیرہ کی وجہ سے. اگر باہر رکھ دیں تو لوہے کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ ہمارے پاس جو دل ہے، ہمارے پاس جو کیا ہے نفس ہے، ہمارے پاس جو قلب ہے، اس کو بھی کیا لگتا ہے؟ زنگ لگتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھے اللہ کے نبی اگر ہمارے دل کے اندر کبھی زنگ لگ جائے، اے اللہ کے نبی اگر ہمارا دل کیا ہو جائے؟ کالا دھبا پڑ جائے، تو اللہ کے نبی وما جلاؤ یا رسول اللہ، ہم اس کے کالے دھبے کو ہمارے دل کے اندر، نفس کے اندر اگر کالا پن آ جائے، کالا پن آنے کی وجہ سے ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں، کبائر پر کبائر کرتے جائیں، صغائر پر صغائر کرتے جائیں، ہم اسلام کی کوئی بھی بات نہ مانیں، تو اللہ کے نبی اگر ہمارا دل زنگ آلود ہو جائے تو اللہ کے نبی ہم اس کو کیسے صاف کریں؟ اللہ کے نبی فرمایا جلاؤ کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن. اس حدیث میں دیکھیں دو چیز بتلائی گئی کہ اگر ہمارے دل کے اندر کالا دھبا پڑ گیا ہے تو ہم اس کو دو طریقے سے پاک صاف کر سکتے ہیں. ایسے حدیث قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اگر زنگ لگ جائے تو ہم کیسے پاک صاف کریں. اس حدیث کے اندر دو چیز بتلائی گئی، کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ ارے موت سے بڑھ کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ آج ہم ہیں، کل کا بھروسہ نہیں ہے. آج ہم ہیں، کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کا بھروسہ نہیں ہے. آج فلاں آدمی ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے لیکن پھر کل اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ایک مومن کو خاص کر کے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. قبر میں جانا ہے، قبر